السلام علیکم دوستو، کرکٹ آسٹریلیا اور بی سی سی آئی یا آپ کہہ لیں آئی پی ایل کی مینجمنٹ کے درمیان ایک زبردست قسم کی لڑائی ہو چکی ہے۔ اور آئی پی ایل کے اندر جو پلیئر کھیل رہے ہیں اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم کے، یا تو ان پلیئر کو اب واپس بلا لیا جائے گا، کرکٹ آسٹریلیا ان کو آئی پی ایل سے واپس بلا لے گا، یا پھر اگلے سال کے لیے آسٹریلیا اپنے پلیئر کو بین کرنے جا رہا ہے۔ بھائی آپ کو اس پر مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل کو ایک بڑا کھلاڑی جوائن کرنے جا رہا ہے، ایک اچھا کھلاڑی، انگلینڈ کا کھلاڑی۔ وہ کون سا کھلاڑی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ کو جو 2 کروڑ کا فائن ہوا ہے، ان کا فائن کون پے کرے گا؟ جو انہوں نے مریم نواز کی توہین میں ایک ٹویٹ کیا تھا، ان کی بے عزتی کی تھی اس ٹویٹ کے اندر، اس فائن کو کون پے کرے گا؟ اس کے علاوہ نسیم شاہ کو اب کس ٹیم کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے کہ وہ آ کر اس ٹیم کو جوائن کریں اور اس ٹیم کی طرف سے کھیلیں؟ کیونکہ پاکستان کی طرف سے تو نسیم شاہ کا کھیلنا اب تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ بات صرف جرمانے تک نہیں رکے گی۔ نسیم شاہ کا کیریئر تقریباً اب پاکستان کی طرف سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ جتنا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا مریم نواز کے خلاف، جس قسم کا وہ ٹویٹ تھا، تو ون بائی ون بات کرتے ہیں جی۔ کرکٹ آسٹریلیا اور آئی پی ایل کے درمیان معاملات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ بات کیمرون گرین کو لے کر شروع ہوئی۔ کیمرون گرین جو کہ آئی پی ایل کا مہنگا ترین پلیئر تھا، تقریباً 25 کروڑ میں آئی پی ایل میں خریدا گیا۔ کیمرون گرین کو پہلے بی سی سی آئی نے یا آئی پی ایل والوں نے کیمرون گرین کو چونا لگایا، اس کے بعد کیمرون گرین نے آئی پی ایل والوں کو چونا لگا دیا، اور اب معاملات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اب دونوں کرکٹ بورڈ کی لڑائی ہو چکی ہے، دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ بات دراصل یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیمرون گرین، جن کو 25 کروڑ دینے تھے بی سی سی آئی نے آئی پی ایل کھیلنے کے، لیکن کیمرون گرین کو ٹیکس کاٹ کر، اس کے علاوہ کچھ اور رقم جو بی سی سی آئی نے کاٹنی ہوتی ہے، تو وہ کاٹ کر تقریباً 14 کروڑ پہ دیے جائیں گے کیمرون گرین کو۔ تو اس کے علاوہ اس کے بعد کیمرون گرین جو ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو آئی پی ایل کو جب جوائن کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا، کرکٹ آسٹریلیا نے بلکہ فیصلہ کیا کہ کیمرون گرین کیونکہ انجری سے جو ہیں وہ ریہیب کر رہے ہیں، تو کیمرون گرین ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ بھی نہیں کھیلے آسٹریلیا کی طرف سے کیونکہ وہ انجرڈ تھے، تو وہ اپنی فٹنس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو لے کر کرکٹ آسٹریلیا نے کیمرون گرین کو بولنگ کرنے سے منع کر دیا کہ آپ آئی پی ایل میں چلے جائیں، لیکن آپ بولنگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو فٹنس کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ انجری ہو سکتی ہے، آپ صرف بیٹنگ کریں گے۔ جس پر انڈین فینز اور انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی بڑی شدید قسم کے ناراض ہیں، اور سارے ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیمرون گرین، جس کو آل راؤنڈر کیٹیگری میں سلیکٹ کیا گیا تھا آئی پی ایل کے اندر، اور ان کو 25 کروڑ ان کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کے دیے گئے تھے، نہ کہ صرف ان کو بیٹنگ کرنے کے۔ اگر صرف بیٹنگ کے لیے ان کو لینا ہوتا تو ٹیم سائفرٹ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو ٹیم میں کھلایا جا سکتا تھا۔ بھائی چونا لگ گیا ہے بی سی سی آئی کو، پہلے کیمرون گرین کو چونا لگایا، انہوں نے 25 کروڑ میں خرید کر 14 کروڑ پہ انہوں نے اب کیمرون گرین کو دینے تھے، لیکن اب کیمرون گرین کی طرف سے بھی ان کو چونا لگا دیا گیا ہے، اور کیمرون گرین نے کہا ہے کہ بھئی میں بولنگ نہیں کروں گا، میں صرف بیٹنگ کروں گا آئی پی ایل کے اندر۔ تو دونوں طرف سے چونا لگا دیا گیا ہے ایک دوسرے کو، جس پر کرکٹ آسٹریلیا بھی سامنے آ چکا ہے، اور کرکٹ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ جو کیمرون گرین ہے وہ بولنگ نہیں کرے گا آئی پی ایل کے میچز کے اندر، شروع کے جو 10-15 دن ہیں وہ بولنگ نہیں کرے گا، اس کے بعد اس کی فٹنس دیکھی جائے گی، اس کے بعد بولنگ کی جائے گی۔ جس پر انڈین جو ہیں اس وقت کافی زیادہ غصے میں ہیں، اور انڈیا کی طرف سے آکاش چوپڑا کی طرف سے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کے پیسے کٹ کیے جائیں، کیونکہ وہ ان کو آل راؤنڈ کیٹیگری میں خریدا گیا ہے اور وہ بولنگ نہیں کر رہے، تو ان کے پیسوں کو کاٹ دینا چاہیے، ان کو آدھی رقم دینی چاہیے جو ان کا کانٹریکٹ ہوا۔ بھائی پہلے ہی آپ ان کے ٹیکس کاٹ کر آپ ان کو 25 میں سے 14 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، اور آپ کتنا چونا لگائیں گے ایک پلیئر کو؟ اس پر بھائی کرکٹ آسٹریلیا بھی کافی زیادہ اس معاملے کو لے کر ناراض ہے،
کہ ہم نے آپ کو جو ہے ہمارے پلیئر کو انجری کنسرن ہے، ہم آئی پی ایل کے اندر اپنے پلیئر کو ضائع نہیں کر سکتے. آپ آئی پی ایل کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں ہمارے پلیئر کو تو ہماری یہ شرطیں ہیں. صرف جو پلیئر بیٹنگ کرے گا وہ صرف بیٹنگ کرے گا، اس کو بولنگ سے اگر ہم نے منع کیا ہے تو اس کو بولنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بھائی اس وقت جو ہے وہ بی سی سی آئی شدید غصے میں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے آگے اگر وہ کوئی بات کریں گے تو آسٹریلیا اپنے سارے پلیئر نکال کر آئی پی ایل سے لے جائے گا اور پی ایس ایل کو فائدہ ہو جائے گا اس سارے معاملے کے اندر. اس کے علاوہ دوستو دوسرے نمبر پر جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پی ایس ایل کے اندر ایک بڑا پلیئر جوائن کرنے جا رہا ہے. اس پلیئر کا نام ہے جیمز ونس. آپ کو پتہ ہے کہ جیمز ونس نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میں پی ایس ایل کے شروع کے میچز مس کروں گا کیونکہ وہ دبئی میں اپنی پرسنل مصروفیت کی وجہ سے وہ بزی تھے، جس کی وجہ سے وہ شروع کے میچز میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اب جیمز ونس پشاور زلمی کی ٹیم کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اور پشاور زلمی اور بھی سٹرونگ ہو جائے گی جیمز ونس کے واپسی کے بعد. اس کے علاوہ نسیم شاہ جن کو آج 2 کروڑ فائن ہو چکا ہے اور انہوں نے مریم نواز کے خلاف ایک توہین آمیز ٹویٹ کیا تھا، ان کی بےعزتی کی تھی، ان کو ڈس رسپیکٹ کیا تھا نسیم شاہ نے کہ کس طرح اس کو لارڈز کے اندر ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب اوپننگ میچ میں مریم نواز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آئی تھی تو نسیم شاہ نے ان کے خلاف ٹویٹ داغ دیا. اس پر نسیم شاہ نے جو ڈس رسپیکٹ کی تھی مریم نواز کی، ان کو 2 کروڑ کا فائن ہو چکا ہے. اور اب نسیم شاہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی. نسیم شاہ کا جو کیریئر ہے وہ بھی تقریباً آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ عامر جمال کا آپ کو یاد ہوگا اس نے اپنی کیپ پر غلطی سے 804 لکھ لیا تھا، جس کے بعد اس کو 15 لاکھ فائن ہوا اور آج تک وہ ٹیم میں کم بیک نہیں کر پایا. حالانکہ عامر جمال نے جو اپنے ڈیبیو میں آسٹریلیا کے اندر جا کر جس طرح آل راؤنڈ پرفارمنس دی تھی، عامر جمال کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ عبد الرزاق بنے گا. جس قسم کی وہ بیٹنگ کرتا تھا، پاور ہیٹنگ کرتا تھا اور جس قسم کی وہ بولنگ کرتا تھا آسٹریلیا کے اندر جا کر، خاص طور پر جو اس نے پرفارمنس دی تھی، تو بھائی اس کے بعد اس کا بھی کیریئر ختم کر دیا گیا. تقریباً اس کے بعد ہمیں وہ ٹیم میں نظر نہیں آیا. اب نسیم شاہ کو لے کر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ بات فائن تک نہیں ختم ہوگی. نسیم شاہ کا کیریئر بھی جو ہے وہ تقریباً یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان میں، کم از کم اس گورنمنٹ کے دور میں نسیم شاہ کا کم بیک بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان ٹیم میں. اگر پی ٹی آئی کا دور آتا ہے، اگر حالات چینج ہوتے ہیں تو شاید تو بھائی پھر تو نسیم شاہ کا کم بیک ہو جائے گا پاکستانی ٹیم میں. تو اس کے علاوہ دوستو جو شہباز گل ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے نسیم شاہ کو ایک آفر کی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور آپ کا 2 کروڑ کا فائن ہم پے کرتے ہیں اپنی جیب سے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ نے بات کی ہے، حالانکہ انہوں نے نسیم شاہ نے غلط کیا ہے، اس کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شہباز گل نے آفر کیا ہے. ظاہر ہے پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا نسیم شاہ نے، تو ان کی طرف سے آفر کی گئی ہے کہ ہم آپ کا 2 کروڑ کا فائن پے کریں گے. اس کے علاوہ نسیم شاہ کو افغانستان کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے. افغانستان کے کچھ لوگ نسیم شاہ کو چاہتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے، یہ آئے ہماری ٹیم کو جوائن کرے، ہماری افغانستان ٹیم کی طرف سے کھیلے. اور کچھ یہاں پر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی جو ہیں، جن کو عام طور پر پٹواری بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نسیم شاہ کو افغانستان بھیج دینا چاہیے. تو بھائی نسیم شاہ کو افغانستان والے بھی ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پٹھان ہے. باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. گڈ بائے.